अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर बुखारी। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत अभी तक ऊपर ही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। वहाँ पे पीटीआई के एक्टिविस्ट मंगल वाले रोज़ गए और बानी पीटीआई की बहनें भी उधर थीं। वहाँ पे रात तक उन्होंने धरना दिया और उसके बाद वहाँ पे वाटर कैनन का यूज़ हुआ और उसके बाद कुछ लोग भी गिरफ़्तार किए गए। पीटीआई ज़्यादा क्लेम कर रही है, हुकूमत 14 कहती है। ये सारा कुछ तो चल रहा है, लेकिन पीटीआई के लिए एक अच्छी खुशखबरी है मेरे पास, और वो मैं खुशखबरी आपको अगले चंद मिनट्स में बताता हूँ। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता लूँ कि एक बाज़ गश्त है, और अक्सर आपने टीवी प्रोग्राम्स में और अखबारात में और सोशल मीडिया पे भी उस बाज़ गश्त का सुना होगा कि पीटीआई को बैन करने की बात की जा रही है। और उसके साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान को शिफ्ट करने की बातें भी होती रही हैं। लेकिन असल कंसर्न था पीटीआई को बैन करने का। उसमें अगर आप अता तारड़ साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनके बयानात सुने तो दो तीन मौके पे उन्होंने कहा कि जी पीटीआई को बैन किया जा सकता है। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी इशारा दिया इस तरफ, लेकिन साथ में ये कहा कि पीटीआई के दो ग्रुप्स हो सकते हैं, ग्रुप अडयाला ग्रुप और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसमें जो लीगल स्टेटस है, लीगैलिटीज़ पे डिस्कशन हो रही है। हुकूमत में वफाकी काबीना में भी इस मामले को जो है वो ज़ेर गौर लाया गया। लीगैलिटी ये है कि अगर कोई भी पार्टी जैसे टीएलपी वायलेंस में और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए संजीदा सूरत हाल पैदा करे, तो उसके बाद एक रेफरेंस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस का फैसला करती है और पार्टी को कालेदम करार दे दिया जाता है, यानी बैन कर दिया जाता है। टीएलपी के मामले पे इस तरह नहीं हुआ, उसको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत किया गया, चूँकि उसके तहत किया जा सकता है। लेकिन पीटीआई के मामले में इस लीगल प्रोसेस को देखा जा रहा है। उसके साथ साथ दूसरा जो मामला ये है कि वही जो पीटीआई के स्प्लिंटर ग्रुप, यानी उसका कोई ग्रुप अलहदा करके उसको पार्टी के तौर पे हुकूमत ट्रीट करना शुरू कर दे और उसको ताकतवर हलकों की पुष्टपनाही भी हो और वो फिर मेन स्ट्रीम में आ जाए, इस तरह का फार्मूला भी ज़ेर गौर है। और उसके साथ साथ दूसरी ऑप्शंस भी देखी जा रही हैं। फ़िलवक्त इमरान खान को शिफ्ट करने का इमीडिएटली कोई इरादा नहीं, और अगर होगा भी तो वो मच जेल वाला नहीं होगा, कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी सरे दस्त उसका कोई इम्कान नहीं। इसी तरह ही पीटीआई को बैन करने का या कालदम करार देने का भी सरे दस्त कोई इम्कान नहीं। और उसकी बुनियादी वजह जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़े काबिल एतमाद ज़राए से मेरी गुफ्तगू हुई इत्तफाकन कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए और कुछ ख़बरों के लिए। तो बड़े ही एक जो इनसाइडर हैं उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी संजीदा क़यादत ने जब ये डिस्कशन हो रही थी ये सारी, उसमें जो इज़हार राय किया, उन्होंने कहा कि अगर आज आप पीटीआई को कालअदम करार देते हैं तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, और आने वाले मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में अगर पीएमएलएन ताकत में नहीं रहती, कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो पीएमएलएन के साथ भी यही कर सकती है। और अगर उसके बाद कोई और पार्टी आ जाएगी तो वो दूसरी पॉपुलर पार्टी के साथ ये कर जाएगी, तो ये एक बैड प्रेसिडेंट होगा। इसलिए हुकूमत को इस पे गौर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई हुकूमत की तरफ से ये बात, और ये बात जो कता धरता है हमारी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज़ शरीफ। चूँकि नवाज़ शरीफ इसलिए मुंह से निकला कि पार्टी पॉलिसीज़ में उनकी अभी भी की हैसियत है, इसलिए उनका मैंने पोर्टफोलियो खामहा में बयान कर दिया, इससे कोई और मतलब अखज़ ना किया जाए। उसके अलावा जो एक पॉजिटिव साइन आया है पीटीआई की जानिब से, अब ये पीटीआई के दोस्तों ने बताया कि उनमें जो साहिबुल राय शख्सियात हैं, या जो शख्सियात ये चाहती हैं कि ताकतवर हलकों से कोई गुफ्तगू हो और जिसके नतीजे में कोई दोनों तरफ कुछ सांस आए, बैरिस्टर गौहर जैसे कि उन्होंने एक तो कन्वे किया है गवर्नमेंट को कि जी हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, ओपनली भी वो ये ऑफ़र कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने
بانی پی ٹی آئی کی جو سسٹرز ہیں، ان کی بہنیں ہیں، انہیں بھی کہا ہے کہ آپ نے انڈین ٹی وی والا ایپیسوڈ اچھا نہیں تھا. اس کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی نورین خان صاحبہ کی، اور واپس آ کے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس میں آپ نے پھر ٹارگٹ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیف صاحب کو، تو یہ بھی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے. تو اس سے اجتناب کرنا ہوگا، اور وہ اس کا امپیکٹ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. چونکہ وہ بیٹھتی ہیں، ان کی ہمشیر گان اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی میڈیا ٹاک میں سے اب جو کرٹیسزم ہے فیلڈ مارشل یا اداروں کے حوالے سے وہ ختم ہو چکا ہے. اور اب وہ جو نیا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ بانی سے ملاقات، عمران خان سے ملاقات کورٹس کی رولنگ کے باوجود، ان کے آرڈرز کے باوجود نہیں ہو رہی، جو کہ کانسٹیٹیوشن، آئین، لا کی وائلیشن ہے، بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے. تو وہ اس اب نیا نیریٹو، اور ٹھیک بات ہے کہ یہ وائلیشن ہے، کسی قیدی کو ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا. اس پہ یو این کی طرف سے بھی کوشچن آ چکا ہے، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں گلوبل، وہ بھی اس پہ دے رہے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، کم از کم الیکٹڈ گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو گورنمنٹ نے اپنا ارادہ ترک کر لیا ہے، آئیڈیا ڈراپ کر دیا ہے. اور شاید اس حوالے سے گورنمنٹ کچھ پریشر بھی سسٹین کر رہی ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی کو ہم کالعدم قرار نہیں دے سکتے. اچھا، اگر تاریخ میں جائیں تو وہ سپلنٹر گروپ والا جو آئیڈیا ہے، اس میں اگر غور کریں تو وہ بھی کوئی فارمولہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا. مثلا سب سے بڑی مثال تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اپنی ہی ہے. سن 2001 کے الیکشن میں پی ایم ایل کیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی، اور پی ایم ایل کیو کے جتنے لیڈرز تھے، ٹاپ لیڈرز، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈیفیکٹ کرائے گئے تھے. اس میں اس وقت کے، اور خصوصاً پنجاب سے اس وقت کے ڈی جی رینجرز حسین مہدی اور بریگیڈیئر اجاز شاہ جو آئی بی کے بھی ہیڈ تھے، لیکن اس کے بعد ہوم سیکرٹری پنجاب رہے، اور اس کے علاوہ کچھ افسران جو تھے، ایک اور میجر جنرل احتشام ضمیر کا نام بہت سننے میں آتا تھا ان دنوں میں. یہ لوگ تھے جنہوں نے وہ ڈیفیکشنز جو ہیں وہ کروائی. صرف پی ایم ایل این سے بلکہ پی 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 سے بھی، اس کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے پی ایم ایل این کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، گوہر ایوب، پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے والد جو اس سے پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ میں فارن منسٹر تھے، جنرل عبد المجید ملک، میاں اظہر، اس کے علاوہ اور بڑی تعداد پی ایم ایل کیو کے لوگوں کی جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ڈیفیکٹ کی. نتیجہ کیا نکلا؟ پی ایم ایل کیو آج ایک چھوٹی پارٹی ہے، پی ایم ایل این حکومت کر رہی ہے. اور 2001 کے الیکشن کے بعد 2008 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن بنائی، پنجاب میں 2008 میں گورنمنٹ بنائی، 2013 میں فیڈرل گورنمنٹ فارم کی، پنجاب میں گورنمنٹ فارم کی، اور آج پھر پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ فارم کر کے کولیشن میں بلوچستان میں بیٹھے ہیں. جو پاپولر پارٹی تھی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، سپلنٹر شرنک ہو گیا. جب اسے اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ تھی، اس وقت انہوں نے جس طریقے سے حکومت کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ایک پارٹی جس کے بہت ٹکڑے کیے گئے، اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی سے سب سے پہلے تو ہمیں نظر آتا ہے غنوہ بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو نے علیحدہ پارٹی بنائی، لیکن کیا ہوا، ایک سیٹ مرتضیٰ بھٹو جیت سکے سندھ اسمبلی کی. وہ بھی غنوہ بھٹو مسلسل الیکشن لڑتے رہی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو سے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے، حالانکہ انہیں سپورٹ بھی بہت حاصل تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی سے ہی ایک اور گروپ نکلا، فاروق لغاری صاحب نے اس کو بنایا، اس کا نام تھا ملت پارٹی. اور ملت پارٹی میں بھی بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے شامل ہوئے. میں چیدہ نام اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس میں ایک وقت میں تو ملک معراج خالد صاحب بھی فاروق لغاری صاحب کے ساتھ تھے، خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کو گورنر بنایا پیپلز پارٹی سے تھے، اور لمبی ایک لسٹ ہے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی سے وہ نکلے. 2001 کے الیکشن میں اچھی نشستیں حاصل کی انہوں نے، لیکن اس کے بعد ان کی پارٹی جواب دے گی، مرجر ہو گیا، اسے کاف لیگ میں مرج کر دیا گیا. اور فاروق لغاری صاحب کے صاحبزادے سردار اویس لغاری پی ایم ایل این میں ہیں اور ان کے منسٹر ہیں. ملت پارٹی تو ویسے ہی وینش ہو گئی اپنے جو ابتدا کے کچھ عرصہ بعد ہی. پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے علاوہ 2002 کے الیکشنز کے بعد، یعنی اسی دوران جب میر ظفر اللہ جمالی کو ووٹ دینا تھا اور اس کے مقابلے میں
پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے اپنے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو اب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے 18 لوگوں نے آن دا فلور ڈیفیکٹ کیا, ظفر اللہ جمالی صاحب کو ووٹ دیا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کہلائی. آج اس کا وجود بھی کہیں نہیں ہے. ان کے جو کرتا دھرتا تھے ان میں 2 نام تھے, راؤ سکندر اقبال صاحب دنیا سے جا چکے ہیں اور دوسرے مخدوم فیصل صالحیات جو کہ اب پی ایم ایل این میں شامل ہیں. سو پیٹریوٹس کا وجود موجود نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس پیپلز پارٹی 2002 کے بعد 2008 میں گورنمنٹ بنائی, 2013 میں جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے, لیکن سندھ میں گورنمنٹ بنائی. اب پھر دوبارہ سندھ میں گورنمنٹ ہے. اس کے برعکس اس کے علاوہ پریزیڈنٹ یعنی کو چیئرمین پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب صدر ہے اور واحد صدر ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو دوسری دفعہ الیکٹ ہوئے, اور ساتھ میں ان کے گورنرز ہیں اور وہ اپنی پوزیشن اگرچہ پنجاب میں لوز کی ہے, کے پی میں لوز کی ہے, لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں تو دوبارہ انہوں نے اسٹرائک بیک کیا ہے. اور اسی کے ساتھ وہ ہوپ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک دن آئے گا پنجاب میں بھی ہم اسٹرائک بیک کریں گے, لائک وائز وہ کے پی میں بھی کریں گے, اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. سو جب پاپولر پارٹیز کو آپ توڑتے ہیں اس میں جو سپلنٹرز نکلتے ہیں وہ بڑے شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں, تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے ان کی, اور وہ پاپولر پارٹی اپنی جگہ پہ رہتی ہے. تو اگر سپلنٹر کا بھی آئیڈیا ہے تو یہ آئیڈیا کوئی بہترین نہیں ہوگا. بہترین آئیڈیا یہی ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے, پی ٹی آئی کے ساتھ, ان کا طرز سیاست بدلنے کی کوشش کی جائے, یعنی وہ پروٹیسٹ کی سیاست میں سے نکل کے, یا جسے آپ پولرائزیشن کی پالیٹکس کہتے ہیں, اس سے نکل کے پارلیمنٹری پالیٹکس کی طرف آئے اور اپنا رول پلے کرے. سو اچھی خبر یہ کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو بین کرنے کا ارادہ ترک کر لیا ہے. پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.